آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کہتے بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، اور جھک جھک کے سلام کرتے. جی بالکل. اور اسی طرح اور نال ایمانی جی قرآن پڑھتے ہوئے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. سننے میں یہ آیا کہ آپ بھی تویز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی اینگل پہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور رب کے معاملات ہیں. کوئی ایسا واقعہ بتائے کہ کوئی عورت آئی اور جس نے کوئی غلط راستے میں آپ کو بولا ہو کہ اس طرح کے کام کریں. وہ ہمارے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ کتا کتے دا ویری ہے. جی بالکل. ہیں ان 68 سالوں میں آپ کا غمزدہ پل کون سا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ اداس ہوئے؟ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات آج کل آپ کے سامنے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس دہشت گردی کے ساتھ مسلمانوں کو ہی کیوں مسلط کیا جاتا ہے کہ انہی کے نام کیوں لیے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو ہو سکتے ہے امریکہ خفا ہو جائے. بیٹا یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ کی عمر اس طرح کی ہے کہ آپ تو الف با تا کو بھی نہیں پہچان سکتے. فرمایا حضرت میری ماں جو ہے وہ قرآن مجید کی حافظ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اسلام تو اس چیز کا درس نہیں دیتا. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ معاف فرمائے 10 20 20 30 40 40 50 حج کی ہیں، لیکن واپس آ کر پھر وہی چیزیں جو چھوڑ کر گئے تھے ان پر آ جاتے. کہ اگر کوئی 2 نمبر نیت کے ساتھ آتا ہے، کسی کے پاس بھی جاتا ہے تویز کروانے کے لیے، تو آیا کہ اللہ کے کام میں وہ مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان جو ہے انسان سے کہتے ہیں کہ کفر کرو، خود نہیں کرتا. انسان سے مسلمان سے کہتے ہیں کفر کرو. تو جب مسلمان وہ کفر کر بیٹھتا ہے شیطان کیا کہتا ہے انی بریء منک، اب میں تجھ سے بری ہو گیا، اب تم پاس. گلا کرسا کھریا صاحب سچیا تے سچیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے. میرا نام ہے کامران احمد. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہتے ہیں. اسی پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں جو پہلا پوڈ کاسٹ ہے اس پہ میں نے اپنے استاد محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا ساجد صاحب کو انوائٹ کیا. ایک تو ان سے ان کی زندگی کے متعلق اور موجودہ جو حالات جا رہے ہیں اس کے متعلق ان سے بات چیت کریں گے اور آخر میں اس پوڈ کاسٹ کا ہم دعا بھی ان سے کروائیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور آپ کو بہت زیادہ اس پہ انفارمیشن بھی ملے گی. اور ہمارے چینل کو اور فیس بک پیج کو لازمی فالو کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی کوتاہیاں اور کس طرح ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے تو زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ ہمیں اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے اور کتنے ٹائم سے آپ جامعہ مسجد و گاؤں میں خدمات ادا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاری محمد ساجد ہے اور عرصہ 44 سال سے میں یہاں خطیب جامع مسجد وا میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. اور اس میں میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ تقریباً یہی تحصیل ٹیکسلا ہی ہے. ہمارا گاؤں جو ہے وہ گڑھی افغانہ کے ساتھ ہی ہے، ڈیری ملو. تقریباً اس سارے عرصے میں اللہ کے فضل سے 1981 میں یہاں آیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی تربیت تبلیغ جتنی ہمارے بس میں ہے وہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے آپ سے پڑھا ہے اور آج وہ کامیاب ہونے کے بعد کن کن عہدوں پہ فیض ہیں؟ کوئی کامیاب سٹوری ہے جو وہ بتائیں ذرا. الحمدللہ جن حضرات نے میں گناہ گار سے علم کا زیور حاصل کیا ہے ان میں الحمدللہ دنیاوی لحاظ سے جن بچوں کو میں نے پڑھایا ہے وہ الحمدللہ آسٹریلیا میں PhD کی ڈگری کر کے وہاں وہ
یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، دوسرے ساتھی جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ بھی الحمدللہ یہاں ہی سے ہمارے گاؤں کا جو سکول ہے وہیں سے انہوں نے مجھ سے پڑھا، اور مسجد میں بھی الحمدللہ مجھ سے ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ وہ آج اپنی اپنی جگہوں پر بہت اچھے حساب سے اللہ کی مخلوق کو دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو لاہور میں گرینڈ جامع مسجد ہے بیریہ ٹاؤن میں، اس کے جو خطیب ہیں وہ بھی الحمدللہ میرے شاگرد ہیں، اور اسی طرح کراچی میں بھی جامع رشیدیہ میں الحمدللہ میرے شاگرد ہیں حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں خصوصاً گوجرانوالا، وزیر آباد اور سیالکوٹ میں الحمدللہ بہت سارے ایسے شاگرد ہیں جو مجھ ناچیز سے پڑھ کر آج الحمدللہ اللہ کی مخلوق کو دین اسلام کی ترویج اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو گاؤں میں بھی الحمدللہ جس وقت سے آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1000 کے لگ بھگ ایسے بچے ہیں جن کو مسجد میں قرآن مجید پڑھایا، اور اسی طرح بچیاں بھی، اور اس کے علاوہ بڑے بھی جو بالغ لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، لیکن بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے الحمدللہ میں گناہگار نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی سی اس محنت اور کاوش کو اللہ اپنے دربار میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس دہشت گردی کے ساتھ مسلمانوں کو ہی کیوں مسلط کیا جاتا ہے، کہ انہی کے نام کیوں لیے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ مسلمانوں نے کی ہے؟ ایسا کیوں ہے جبکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو درس دیتا ہے امن کا، تو اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک یہودی لابی جو ہے یہ اس کا پروگنڈا ہے، ورنہ الحمدللہ جو مسلمان ہے جس میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس میں جو ہے نا یہ جو دہشت گردی جو اس سے منسوب کی جاتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ صرف اور صرف کچھ چند لوگ ہیں جو ہر جگہ بکے ہوئے وہ لوگ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، تو اس میں پھر سر دست جو ہے مسلمان ہی بدنام ہوتا ہے کہ مسلمان ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں جو کار فرما ہے، اور وہ ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں، اور لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہے بہت سارے ملکوں کی ایجنسیاں بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں، جس طرح ہندوستان کی ایک را ایجنسی ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں تو اللہ معاف فرمائے یہ را والے جو ہیں انہوں نے تو بہت کام کیا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ہے نا جو بالکل بے گناہ معصوم تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، جس پر قابو پانے میں ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والا جو ہے اس کو ایک طاقت دی ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ غمخواری کرتا ہے۔ مسلمان کی یہ شایان شان نہیں ہے، تو مسلمان کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا یہ صراحتاً ایک زیادتی بھی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات آج کل آپ کے سامنے ہیں، اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے متعلق تھوڑا بتائیے گا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس دور میں وہ مظلوم ہے، اور خصوصاً کشمیر، فلسطین اور اسی طرح جو ہے کچھ افریقی ممالک میں اس طرح کے معاملات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک یہودی لابی کا پروگنڈا ہے کہ ان کو دبا کے رکھو، ورنہ یہ جو ہمارے بھائی فلسطین والے
70 سال سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جی بالکل. اور بیچارے اللہ معاف فرمائے ہر وقت ہر جگہ یعنی پورے فلسطین میں یعنی اس طرح مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں. یعنی زبانی جمع خرچ جس طرح آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے چند اسلامی ممالک جو ہیں ہم یہ کر دیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن عملی طور پر کوئی آگے آنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس لیے کہ اکثر جو ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے کوئی آواز اٹھائی، کوئی بات کی، تو ہو سکتا ہے امریکہ خفا ہو جائے. اس وجہ سے دبی دبی آوازوں سے ہمارے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ دبی دبی آواز سے بات کرتے ہیں، لیکن اصل جو صحیح بات ہے دل کی گہرائیوں سے، جذبے سے اور نڈر ہو کر جو بات ہے وہ بہت کم لوگ ہیں. اس میں اگر کوئی بات اس دور میں جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں سر دست جو ہے وہ ایران ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترکی بھی ہے. یہ حضرات یہ دو ملک جو ہیں یہ سر دست جو ہے کوشش کر رہے ہیں. اس میں مصر کا بھی کچھ کردار ہے لیکن وہ بالکل محدود اور دبی دبی آوازوں سے. لیکن پاکستان کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان جو ہے اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں ایک جو ہے نا ایٹمی طاقت ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صلاحیتیں ہمارے ملک کو دی ہیں اور اس میں ہمیں کم از کم نڈر ہو کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں فلسطینی ان کی مدد کے لیے تو کم از کم جو ہے نا اچھی آواز صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس طرح بیانات دے جس طرح جو ہے ایران والے دے رہے ہیں، ترکی والے دے رہے ہیں. یہ دبی دبی آوازوں سے باتیں نکالنا جو ہے نا یہ بیانات نہیں ہوتے بلکہ یہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی کام جو ہے دو نمبر ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے بشمول پاکستان کے کہ ڈر اللہ کی ذات کا رکھنا چاہیے اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. موت ایک دن آنی ہے تو اللہ کا حکم جو ہے نا اس کو سامنے رکھ کے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا سبق دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح وہ اپنے اعمال چھوڑے ہیں کہ وہ ساری دنیا اگر ان کے مقابلے میں آ گئی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ڈٹ گئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام انہوں نے نہیں لیا. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک وقت تھا کہ سندھ میں ایک بچی نے آواز دی تھی اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ علیہ اس ایک آواز پر کس طرح انہوں نے لبیک کہی اور کس طرح پھر آ کر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی اور کس طرح وہ علاقہ فتح کیا. آج تک ان کی وہ جو کاوش، ان کی جو محنت اور ان کی جو جتنی بھی قربانی ہے وہ آج بھی جو ہے نا سنہری لفظوں سے لکھی جاتی ہے. کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسلمان پاکستان میں پائے جاتے ہیں. حج عمرہ کرنے کے لیے بھی یہی لوگ جاتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن عملی کام جو ہے یہاں پہ ان کے فزیکلی کام جو ہیں وہ سارے کے سارے منافقت والے ہیں. ٹھیک طریقے سے وہ مسلمانی یہ تو نہیں ہے کہ آپ دکھلاوے کے لیے سارا کچھ کریں. حج عمرہ آج کل فیشن بن چکا ہے تو لوگ یہاں پہ فزیکلی جو کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک چیز اگر کوئی کسی شاپ میں آپ چلے جاتے ہو وہ اس شاپ پہ کچھ اور ریٹ ہوگا، نیکسٹ شاپ پہ جب آپ جاؤ گے تو اسی چیز کا کچھ اور ریٹ ہوگا. لیکن چوری چکاری منافقت بھری پڑی ہوئی ہے، دھوکہ فراڈ. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانی جو ہے وہ 3 باتوں میں ہے: اخلاقیات، ٹھیک، معاملات اور کردار. جب اخلاق صحیح بنے ہوں گے اور تربیت صحیح ہوگی تو پھر معاملات بھی صحیح ہوں گے. اور معاملات کا نہ صحیح ہونا یہ بھی اخلاقیات کے بگڑنے کی ایک کڑی ہے، معاملات کا صحیح نہ ہونا.
اور اسی میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، اسی میں فریب بھی آ جاتا ہے، 420 بھی ہو جاتی ہے، سارا جو کچھ بھی ہے نا یہ اسی میں آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ملاوٹ صرف کھانے اور پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ بات میں بھی ملاوٹ ہے، ایسا ہی ہے، بالکل بات میں بھی ملاوٹ ہے کہ ایک چیز کا ریٹ جو ہے اصلی اور ہے اور نقلی اور ہے، جی یہ بالکل، بھی ملاوٹ ہے۔ اسی طرح ایک دوائی ہے وہ 2 نمبر ہے اور 1 نمبر دے کے اس کو بیچنا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے کہ اس کو جو اصلی اس کا جو روپ ہے، اصلی اس کا جو چیز ہے اس کو چھوڑ دینا اور نقلی چیزیں جو ہے سامنے رکھنا، اور پھر کوشش کرنا کہ جھوٹ سے، فریب سے، دغا بازی سے یہ چیز مسلمان کو زیبا نہیں دے۔ اور یہ یاد رکھو کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے یہ بات ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو جائے صحیح، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک دل صحیح نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے انسان، دل صحیح ہوگا، جب دل صحیح سوچے گا زبان صحیح بولے گی، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ۔ ہاں، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، ہاتھ صحیح کام کرے گا، قدم صحیح طرف اٹھے گا، جب دل صحیح ہوگا۔ جب دل ہی صحیح نہیں، دل میں ہی سوچ جو ہے اس میں بگاڑ ہے، جب سوچ میں بگاڑ ہے تو پھر یہ لامحالہ بات ہے کہ زبان میں بھی بگاڑ آئے گا، نگاہ میں بھی بگاڑ آئے گا، سماعت میں بھی بگاڑ آئے گا، اور ہاتھ جو ہے اس میں بھی بگاڑ آئے گا، قدم میں بھی بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ آئے گا جب دل خراب ہوگا۔ صرف بار بار حج کرنے سے، بار بار جو ہے عمرہ کرنے سے جو بات نہیں ہوتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ معاف فرمائے 10 20 20 30 40 40 50 50 حج کیے، لیکن واپس آ کر پھر وہی چیزیں جو چھوڑ کر گئے تھے ان پر آ جاتی، جو غلاظت چھوڑ کے گئے، جو جھوٹ چھوڑ کے گئے، جو 420 چھوڑ کے گئے، جو منافقت چھوڑ کے گئے، پھر واپس آ کر اسی کو پھر اسی طرح اختیار کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اسلام تو اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ کمی صرف اور صرف جو ہے تربیت کی ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں ماحول ملے ہی نہیں، بیس ہی نہیں بنی، یعنی کہ بیس ہی نہیں ہے نا۔ جب بیس ہوگا تو پھر آگے کام چلے گا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے۔ ایسا ہی ہے، تو ماں کی گود سے جب مائیں جو ہیں دین اسلام کی تربیت والی ہوں گی، جس طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ اللہ ان کی مزید درجات بلند فرمائے، وہ قرآن مجید کی حافظہ تھی، تو روزانہ قرآن مجید ایک دفعہ ختم کرتی تھی۔ تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ کی عمر 4.5 سال کی ہوئی تو ان کو جو ہے مکتب میں پڑھنے کے لیے چھوڑنے کے لیے گئے، تو پہلے دن استاد نے کہا بیٹا پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ فرمایا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد جی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، حضرت خواجہ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور 10 سپارے سنا دیے زبانی۔ دوسرے دن گئے اگلے 10 سپارے سنا دیے اور تیسرے دن گئے قرآن مجید ختم ہو گیا۔ تو پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ کی عمر اس طرح کی ہے کہ آپ تو الف با تا کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ فرمایا حضرت میری ماں جو ہے وہ قرآن مجید کی حافظ تھی، تو جب مجھے لوری دیا کرتی تھی تو اس میں قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میں نے یہ سب کچھ ماں کی لوری میں سیکھ لیا ہے۔ تو جب مائیں جو ہیں اس طرح کی ہوں گی تو پھر جو ہے نا گھر سے تربیت ہوگی، اور پہلی درسگاہ جو ہے اس سے ہماری تربیت ہوگی تو انشاءاللہ۔ اور پھر آج کل چونکہ کچھ ہمارے تربیت گئے ہیں ان میں بھی کمی ہے، وہاں پہ بیس یعنی کہ ٹھیک بیس جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج خرابیاں رونما ہو رہی ہیں، چاہے وہ مسجد کی پڑھائی ہو، مدرسہ کی ہو، یا سکول کالج کی ہو، کچھ بھی ہو۔ آج جن کا نام ہم بیچ کے کھا رہے ہیں پورے پاکستان میں، آج ان کی دعا آج سکول میں نہیں پڑھی جاتی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری،
زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کیا ان لوگوں نے جی بالکل تعلیم جو ہے اس کو جو ہے آراستہ نہیں کیا لوگوں کو؟ ایسا ہی ہے۔ ہیں؟ اچھا اسی چیز کو آگے آگے مد نظر رکھتے ہیں کہ بیسک جو تربیت ہے وہ عورت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سننے میں یہ آیا کہ آپ بھی تویز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بھی اینگل پہ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے معاملات ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ بتائے کہ کوئی عورت آئی اور جس نے کوئی غلط راستے میں آپ کو بولا ہو کہ اس طرح کے کام کریں، تو اس پہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی؟ الحمدللہ ہمارے شروع سے ایک اپنا بزرگوں نے بیس بنایا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں، اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے ایک تسلی لی ہے کہ ایسا جو 2 نمبر کام ہے یا کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے کام ہے، جی فرمایا اس کو ہرگز نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، اور اللہ کو گواہ بنا کے ان سے وعدہ لیا کہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ یہ اسی تسلی پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے تقریباً 45 سال سے کام کر رہے ہیں۔ آج تک اس طرح کا نہ کام کیا ہے نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی، ہاں یہ ضرور ہے جو بگڑا ہوا آتا ہے اس کو وظائف اور اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرو۔ اور زیادہ تر میرا ایک اعلان جو ہے ہر جگہ جمعے پر بھی اور ویسے بھی واعظ و نصیحت میں خود کہتا ہوں کہ جو بگڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ہر جگہ پر، صبح بھی شام بھی، میدان میں، گھر میں، دکان پہ، اپنے کاروبار میں، معاملات میں جو ہے 100 دفعہ درود شریف، اور پہلے 100 دفعہ بعد میں، اور 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات جو ہیں، تمام معاملات اللہ اپنے فضل سے درست فرما دے۔ اچھا اس پہ مجھے یہ بتائیں اس پہ کتنی کچھ صداقت ہے کہ اگر کوئی 2 نمبر نیت کے ساتھ آتا ہے، کسی کے پاس بھی جاتا ہے تویز کروانے کے لیے، تو آیا کہ اللہ کے کام میں وہ مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ اس میں ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کو تباہ برباد کرنے کے لیے کوئی تویز بندہ کروائے؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو سلسلہ ہے جادو کا یا تعویذ وغیرہ کا یہ بہت پہلے کا ہے، یہود کے دور کا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کو بہت واضح اکثریت ملی، ان کے دور میں ان کی جو رعایت تھی وہ یہ کام کرتی تھی، وہ سختی سے منع کرتے تھے، سختی سے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن ان میں اکثر یہ چیزیں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی قوم میں اکثر یہ جادو والی یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ تعویذات وغیرہ جو کچھ ہوئی ہے ان میں تھے، وہ کرتے تھے، اور پھر یہ ہوا ان کے اثرات بھی ہوا کرتے تھے؟ یہ ہاں وہ ممکن ہے یعنی کس طرح ہو سکتا ہے؟ جس طرح خود یہ ہے نا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ کا جو دین اسلام کا کام ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جسمانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے چارپائی پر، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ جو ہے اٹھ نہیں سکتے تھے، کافی کمزور ہو گئے، تو وہ پھر جو ہے ایک وحی کے طور پر جناب جبرائیل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام دونوں حضرات تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چارپائی کے سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف، جبرائیل علیہ السلام سر کی طرف۔ تو میکائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے جبرائیل کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان پر جادو ہوا ہے۔ میں کس نے کیا ہے؟ فرمایا فلاں یہودی ہے اس کی 2 بیٹیوں نے کیا ہے۔ میں کس چیز پر کیا ہے؟ میں ایک کنگھی پر کیا ہے، اور اس میں جو ہیں بال جو ہیں اس پہ 11 گرے ہیں، ٹھیک، وہ جادو کر کے انہوں نے فلاں غیر آبادی میں ایک کنواں ہے اس میں پھینک دیا، تو اس کو نکال لیں، جا کر ان کو نکالیں، اور جو ہے ان 11 گروں پہ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں ہیں، فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے تو گرہ کھلتی جائیں گی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، پھر وہاں گئے اور کنویں میں ان کو اتارا اور پھر وہ کنگھی نکالی اور وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرے کھلتی جا رہے تھے، اور اس طرح پھر وہ آپ سے وہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر دور میں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج اللہ معاف فرمائے کوئی کسی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اچھی ایسا ہی ہے۔ مکان میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اچھی گاڑی میں نہیں دیکھ سکتا، اچھے کاروبار معاملات میں نہیں دیکھ سکتا، اور جب دیکھتا ہے تو آج کی مسلمان کی اللہ معاف فرمائے ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی کوشش ہے کہ اس کو ذلیل کرو، اس کو یہ کیوں رسوا لوگ کرو۔ اس طرح کرتے کیوں، جبکہ انہیں پتہ ہے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، دوزخ اصل کیوں بات خرید رہے یہ ہیں؟ ہے بیٹا کہ دنیا میں ابتدا جو ہے نا، یہ خیر کی ابتدا بھی انسان سے ہے اور شر کی ابتدا بھی انسان سے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ بھی انسان ہے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بھی انسان ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ انسان جو ہے شیطان سے آگے نکل گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورہ حشر میں آتا ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ میں شیطان جو ہے انسان سے کہتے کہ کفر کرو، خود نہیں کرتا، انسان سے مسلمان سے کہتے کفر کرو، تو جب مسلمان وہ کفر کر بیٹھتا ہے فلما کفر، ایسا ہی۔ جب وہ کفر کر بیٹھا ہے تو پھر کیا ہے، شیطان کیا کہتا ہے، انی بریء منک، اب میں تجھ سے بری ہو گیا ہوں، اب تم پاس ہو، جو مرضی کرتے پھرو۔ اب جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو انسان کے اندر سے وہ جو انسانیت والا مادہ ہے اور رحماء بینہم والی وہ جو شک ہے اور ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اور جتنی بھی مسلمانی محبتیں ہیں وہ ساری خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی۔ اچھا، آپ یہاں پہ میں آپ کی باتوں میں سے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ یعنی کہ جو کرنے والا ہے وہ بھی دوزخی ہے اور جو کروانے والا ہے یہ کام وہ بھی دوزخی ہے، تو ان لوگوں کو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے توسل سے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز کفر ہے، جادو کرنا کرانا جی، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید خود اس کے بارے میں بالکل فرما رہا ہے ٹھیک ہے۔ کہ تو یہ ان کو جادو، میسج کیا دینا چاہتے ہیں جو یہ جادو ٹونا جو بھی تویز دھاگے جو بھی کرواتے ہیں، ان کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، نہ ہی کوئی جو ہے ایسا ہی۔ خاوند بیوی آپس میں جدا ہو سکتے ہیں نہ کچھ، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ جادو کا ایسا عمل ہے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے اس کے اندر جب سے جو ہے نا مسلمانی والی وہ حب ختم ہوئی ہے، اب اس کے اندر جو ہے نا یہ منافقت اور دو نمبری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ظاہری طور پر مسلمانوں والا جو ہے حلیہ اندر سے کافروں والا، جی یہ بالکل تو ایسا ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ بڑی میٹھی زبان اور بڑے جو ہے جھک جھک کے سلام کرنا اور جو ہے ہر بات کے ساتھ قسم اٹھانا، اللہ کو گواہ بنانا، یہ اس وقت بھی لوگ تھے اور آج بھی ہیں۔ ایسا ہی دوسرے کو جو ہے نا دھوکہ دینے کے لیے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایسا میں ہی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہے وہ ہے، ایسا یہ ہی۔ جو ہے دھوکے ہیں، جی بالکل اور ان کی وجہ سے ہم جو ہے مار کھا جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ باقی یہ تو بہت سچا ہے، لیکن سچا نہیں ہے وہ، جس طرح قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ منافق جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے بڑی میٹھی زبان استعمال کرتے تھے اور جھک جھک کر آپ کو ملتے تھے اور ہر بات پر اللہ کو گواہ بناتے تھے، قسم اٹھاتے تھے، تو آپ حیران ہوئے۔ یعنی کہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا بھی وہ بیچ میں منافقت ہی جی ہے، منافق ہی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، اور جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جی بالکل۔ اور اسی طرح اور نال ایمان جی قرآن پڑھتے ہوئے میں تو بالکل ٹھیک ہوں،
یعنی کہ جو زیادہ بسم اللہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اندر سے منافق ہوتا ہے. اللہ کے قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں 2 نمبر ہیں. بالکل قرآن خود کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی ہیں نا میٹھی زبان والے جن کو دیکھ کر آپ تعجب میں پڑ گئے ہیں، فرمایا یہ سب سے بڑے آپ کے مخالف ہیں، سب سے بڑے آپ کے مخالف ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى. جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تولّى سعى، تو جب آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں جی بالکل، تو پھر لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، پھر زمین میں فساد کرتے ہیں اور لوگوں کے مویشیوں کو زہر دے دیتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے غلہ ہے، جو چیزیں ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کے مویشیوں کو تنگ کرتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو زہر دے دی اور جو ہے جس طرح ہماری گندم ہے، مکئی ہے، کچھ فصل بھی ہے ان کو جلا دیا. ایسا ہی ہے. تو یہ اس وقت بھی لوگ تھے، آج بھی ہے. آج کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم نے مسلمان ہی رہنا ہے تو پھر مسلمان رہنا ہے تو پھر مسلمان سے دل کی گہرائیوں سے محبت ہو، اس کے لیے ہمدردی ہو، اس کے لیے غمخواری ہو، اس کے لیے اچھی نگاہ ہو، اچھی سوچ ہو. جس طرح حدیث میں آتا ہے ظن المؤمنین خیرا، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے. جب اچھی سوچ ہوگی، اچھی رحم دلی ہوگی. ٹھیک. ایمان کی ابتدا، اسلام کی ابتدا ہی رحم دلی سے ہے. تو آج وہ رحم دلی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. ظاہر میں باتیں بہت ہیں لیکن عملی نہیں ہے. عملی طور پر کیا ہے؟ اندر سے ایک دوسرے کو کاٹ رہے. بالکل، کسی کو برداشت نہیں ہوتا، دیکھ نہیں سکتے. یہ حیوانات کی طرح ہے نا، حیوانات کی طرح. ایسے ہی. جس طرح ایک بھینس دوسری بھینس کو دیکھتی ہے کوئی شک نہیں، صحیح کہہ رہے ہو. تو کہتی ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اس کو ٹکر مارے. بہن بھائیوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور جس طرح وہ ہمارے ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ کتا کتے دا ویری ہے. جی بالکل ایسے. اس طرح اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آج انسان کا، مسلمان کا ویری ہو گیا ہے اور اس کو دیکھنا پسند نہیں، اس کو سننا پسند نہیں، اس کے بارے میں اچھا بولنا پسند نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کینہ کی بیماری، یہ کینہ کی بیماری، یہ کینہ کی بیماری ہے. جس مسلمان میں بھی یہ پائی جاتی ہے، کیا وہ حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اس کے اندر کینہ کی بیماری ہے کہ میرے فلاں بھائی کے پاس پیسے کیوں ہیں، اچھا فلاں کے پاس مکان اچھا کیوں ہے، جی. فلاں کے پاس گاڑی اچھی کیوں ہے، فلاں کے معاملات اچھے کیوں ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے کوئی چھین لے، اس سے کوئی مار کے اس سے لے لے یا اس کے پاس نہیں رہنے چاہیے. بس یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں اس طرح یہ ہو رہا ہے؟ کینہ جبکہ ہے. ہمارا اور اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر کینہ ہے اس کی بخشش لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں ہو سکتی جب تک توبہ نہ کرے. اس کا اتنا بڑا عذاب ہے. یعنی یہ اتنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں جب برا سوچنا شروع کرتا ہے، ایمان اندر سے نکل کر سر کے اوپر چلا جاتا ہے، اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. آج کل تو ہر بندہ ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، مسلمان کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، مسلمان کسی کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتا، مسلمان اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا. لیکن آج اللہ معاف فرمائے، کہاں جائے، کس سے فریاد کرے، کس کو اپنا دکھ سنائے؟ معاملات اس طرح کے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو مسلمان کی شایان شان چیزیں ہیں قرآن مجید کو سیکھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو سیکھے. بزرگان دین، اولیاء امت، علماء ملت کے پاس جو صحیح لوگ ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنی تربیت کرائیں اور تربیت اپنے بچوں کو بھی کرائیں. آج یہاں یہ ہے، اکثریت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، یہ وہ ہو گیا، لیکن اکثریت یہ ہے کہ بے نماز ہیں. جب بے نمازی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو، تو بے نمازی جو ہے اس کے لیے تو مسجد بد دعا کر رہی ہے. جو ملک کی مسجد ہے نا جس میں نہیں جاتا، مسجد بد دعا کر رہی ہے. تو جب مسجد بد دعا کر رہی ہے تو اس کا سارا معیشت کا سب دروازہ بند، اللہ اس کو معیشت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. اب جو مرضی کرے، جتنا کما کے بھی لو، کچھ بھی کرے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا.
جو ہماری یاد سے منہ پھیرے گا ہم اس کے گزران کو تنگ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمت پر جانے کی، صحیح رخ پر جانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جس طرح دنیا کے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آمدن زیادہ ہوگی، فلاں جگہ سے پیسے زیادہ ہوں گے، فلاں کام کریں گے تو جو ہے کاروبار میں فائدہ ہوگا، یہ ہوگا. اسی طرح اگر آخرت بنانی ہے تو پھر اپنے آپ کو قرآن کی مدد سے، حدیث پاک کی مدد سے، علماء اولیاء کی مدد سے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا، صحیح مول میں جانا ہوگا. پھر انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. آپ کی سب سے پہلے تو ایج کتنی ہوگی؟ تقریباً حال میں 68 سال ہے. 68. یہ ان 68 سالوں میں آپ کا غمزدہ پل کون سا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ اداس ہوئے تھے؟ بس اصل یہ چیز جو ہے نا، اولاد سب سے میٹھا میوہ ہے. اولاد سب سے میٹھا میوہ ہے. اچھا. ہاں. اور اولاد جو ہے نا اگر فوت ہو جائے، آدمی خود بھی نوجوان ہو، اولاد بھی اللہ نے دے دی اور وہ بھی جوانی کے عالم میں فوت ہو جائے اور بغیر قصور کے کوئی اس کو مار ڈالے. اس زندگی میں سب سے خوشی والا پل کون سا دیکھا آپ نے؟ سب سے خوشی والا جو پیریڈ تھا وہ حج عمرے والا. کیا فیلنگ تھی؟ الحمدللہ جب میں گیا تو اس وقت یہ عالم تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس دعائیں تھیں. اور اللہ نے کیا کہ میرا وہ وزٹ ویزا لگ گیا. 4 مہینے میں نے وہاں رہنا تھا. تو جب جانے لگا تو میرے پاس تقریباً کل 3,500 روپے تھے اس وقت، یعنی 97 میں. کہتے کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے. تو آپ نے کون سی دعا مانگی تھی؟ سب سے پہلی جو دعا ایمان کی ہے، جو پہلی نظر جب آپ کی پڑی کعبے پہ؟ سب سے پہلی نگاہ جو ہے نا ایمان کی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ مجھے بھی ساری امت مسلمہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. یہ 4 دعائیں ہیں. بیت اللہ پر جب نگاہ پڑتی ہے تو یہ 4 دعائیں ہیں جلدی سے. اے اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما مجھے بھی اور ساری امت کو. اے اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما، ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جا، ساری امت کے مسلمانوں سے راضی ہو جا. اے اللہ بار بار اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ مجھے قبول فرما. کتنی دفعہ جانا ہوا کعبہ میں؟ ویسے تو میرے سفر 2 ہی ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک جو ہے 97 میں اور ایک جو ہے اپنا 2016 میں. ٹھیک ہو. اچھا استاد جی، ہم نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ڈیلی گپ شپ کے نام سے، فیس بک پہ پیج بھی ہے. تو اسی سلسلے میں یہ ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہے جس پہ ہمارا جو ایم ہے، جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا، انٹرٹینمنٹ کرنا، انفارمیٹیو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور اس معاشرے کی عکاسی کرنا، لوگوں کو بتانا. نیگیٹو ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. پازیٹیو تھنکنگ کہ آیا کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا میسج دے سکیں. تو ہمارے جو چینل کا نام ہے وہ ڈیلی گپ شپ ہے. تو فرسٹ انٹرویو بھی یہیں پہ ابھی آپ ہی یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ہی کا لے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پیاری سی اچھی سی دعا فرمائیں ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اجعل حبک حب الی من مالی و اہلی و مائی بردی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی الی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فقرر عینی من عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مع النبیین والصدیقین
والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر الرحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما هداك واجعل عملنا في رضاك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هاديا مهديا اللهم هاديا مهديا اللهم هاديا مهديا. اے اللہ ہماری اس گفتگو کو یا اللہ قبول فرما. اے اللہ یہ جو ہمارے بچے نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اے اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما. اے اللہ آنے والوں کو یا اللہ تربیت کے لیے اے اللہ اچھے کام کے لیے اچھی ترویج کے لیے اے اللہ جو بھی آئے اے اللہ مخلوقات خدا کی تربیت کے لیے اچھے بولنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن سے لوگوں کی رہنمائی ہو لوگوں پر اثر ہو لوگ اچھے کام کرنے والے بن جائیں یا اللہ اس کو ایک تربیت گاہ کے لحاظ سے اے اللہ اس کو قبول فرما. آمین. اے اللہ ہمارے ان بچوں کی عیسائی کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. اور یا اللہ ہر آنے والے کو اے اللہ ایک سبق بنا دے جو بھی باتیں کرے اے اللہ سننے والے دیکھنے والوں کو اے اللہ نصیحت ہو اور دین اسلام پر اور یا اللہ انسانیت پر مسلمانی جو عقیدہ ہے جو طریقہ ہے اس پر رہنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے اعمال ہیں اے اللہ جو ہم کر رہے ہیں اے اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اخوت بھائی چارہ جو بھی ہے اے اللہ ان سارے اعمال کو قبولیت کا شرف نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ دین اسلام کی محبت دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ صبح شام اے اللہ قرآن مجید کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو اعمال خیر بنا دے. اے اللہ ہمارے عمل ایسے ہوں اے اللہ ہمیں اے اللہ احمدی بنا دے اور محمدی بھی بنا دے. اے اللہ پہلے احمد ہیں پھر محمد ہیں. اے اللہ ہمیں احمدی بنا دے تاکہ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال صحابہ کرام والے اعمال ہمارے اندر آ جائے جس جگہ بھی ہوں جہاں سے بھی گزر ہو اے اللہ جس لحاظ سے بھی ہو اے اللہ لوگ دیکھیں اور یا اللہ خوش ہو جائیں کہ واقعی محمدی جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے اعمال خیر میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے اے اللہ ہمارے اس بچے کے اس معاملات میں اے اللہ خیر نصیب فرما برکت نصیب فرما. اور جو سعی انہوں نے کی ہے اے اللہ کر رہے ہیں اے اللہ جب تک زندگی ہے اے اللہ اس میں برکت خیریت عافیت نصیب فرما. اور یا اللہ ان کے معاملات کو قبول فرما کر اے اللہ مسلمانان پاکستان یا مسلمانان عالم جتنے بھی ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ ہدایت کاملہ ہدایت کلی اور یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہم سب کو بنا. اے اللہ کشمیر کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. اے اللہ ان کی مدد فرما. غیبی لحاظ سے یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما. اے اللہ ہر لحاظ سے ان کو کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اے اللہ وہاں ان کے ساتھ اے اللہ لڑ رہے ہیں. اے اللہ جس طرح جنگ بدر میں 313 لوگ تھے اے اللہ ان کی مدد ہوئی. اے اللہ اس طرح
یہ جو ہمارے فلسطین والے بھائی ہیں اے اللہ اس طرح ان کی بھی غیب کے خزانوں سے مدد نصیب فرما، اور یا اللہ جو ان کے خلاف بول رہے ہیں، خلاف کر رہے ہیں، اے اللہ کوئی بھی ملک ہے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں اے اللہ چن چن کر سب کو ختم فرما، سب کے ٹکڑے فرما، سب کو ریزہ ریزہ فرما، اے اللہ مسلمان کا اے اللہ بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، اے اللہ ہماری اداؤں کو اپنے لحاظ سے اے اللہ قبول فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو لجز لاپرواہیوں کو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی نگاہ شفقت سے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اے اللہ درگزر فرما کر معافی والا معاملہ نصیب فرما، جب تک دنیا میں زندہ رہیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما، جب دنیا سے جانے کا موقع ہو، وقت ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ یہ زبانوں پر جاری فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ گلا کرسا کھریا صاحب سچیاں تے سچیاں دیکھتے رہی ڈیلی گپ شپ۔ ماشاء اللہ اللہ پاک قبول فرمائے، کھریاں گلاں نال کامیابی۔ گلا کرسا کھریا صاحب سچیاں تے سچیاں دیکھتے رہی ڈیلی گپ شپ، یہ تسی بول سٹو۔ ماشاء اللہ بھی گلاں جتنیاں بھی آئیں کھریاں ہونیاں چاہیے اور کھریاں کرنیاں چاہیے، اسی دے اندر خیر بھی ہے، اسی دے اندر بھلائی بھی ہے، اسی دے اندر سکھ بھی ہے، اللہ اساں کھریاں گلاں دی توفیق نصیب۔ آمین آمین آمین۔ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے۔